نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج میں نے ملک اظہر اسماعیل صاحب امیر امت مسلمہ کا یہ ویڈیو پیغام سنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے کہ مسلمانوں کے اندر محبت ہونی چاہیے، اخوت ہونی چاہیے، وحدت ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ محبت، اخوت اور وحدت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کسی مکتب فکر سے تعلق ہو، کسی فرقے سے تعلق ہو، کسی جماعت، تنظیم یا پارٹی سے تعلق ہو، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کسی پارٹی سے، کسی فرقے سے تعلق نہیں، تو ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں محبت، اخوت اور وحدت کے قیام کے لیے کوشش کریں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی طرف سے مسلمانوں کے درمیان وحدت کے قیام کے لیے تجویز آنی چاہیے، پیغام آنا چاہیے، تاکہ سب کے اندر یہ شعور بیدار ہو، سب کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہیں، ہمارے اندر تفرقہ کیوں ہے، ہم پارٹی بازی کا شکار کیوں ہیں، ہم وحدت اختیار کیوں نہیں کرتے۔ ہمارے دین کی تعلیم وحدت کی تعلیم ہے، تفرقے کی نہیں۔ تو آپ بھائیوں سے، یعنی تمام مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آج کل ہر شخص کے پاس موبائل ہے، چھوٹی سی ویڈیو بنائیں، 30 سیکنڈ کی، 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بتائیں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو کہ مسلمانوں کے اندر وحدت ہونی بھی چاہیے یا نہیں، اور ہونی چاہیے تو اس کا کیا طریقہ ہے، ہم کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہمارے درمیان بھائی چارے کا کیا طریقہ ہے۔ ہر شخص کی طرف سے یہ پیغام آئے، ہم اس پیغام کو اپلوڈ کریں گے یوٹیوب۔ یہ تھا ان کا سوال جو ان کے ویڈیو پیغام کے ذریعے مجھ تک بھی پہنچا، اور میں ضرور یہ چاہوں گا کہ میں اس پر لب کشائی کروں۔ ملک صاحب، یہ وہ بنیادی سوال ہے جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان اس کی حقیقت کو سمجھ لیں اور اسے تسلیم کر لیں تو کوئی دوسری وجہ نہیں کہ مسلمان قوم، مسلم امت، یا جس کو ہم امت مسلمہ کہتے ہیں، کہ وہ اپنا کھویا ہوا وہ وقار، وہ عزت، وہ ناموس دوبارہ حاصل کر سکے، اور اسے اللہ رب العزت اقوام عالم پر وہ امامت دوبارہ عطا کر دے۔ تو ملک صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے اندر محبت، اخوت اور وحدت کا ہونا انتہائی ناگزیر ہے، اور یہ ممکن نہیں جب تک مسلمان ایک جماعت نہیں بن جاتے،
جب تک مسلمان اس مذہبی اور سیاسی فرقہ واریت سے نکل نہیں جاتے، اور جب تک مسلمان سب اکٹھے ہو کے ایک امیر کی قیادت میں اس کی اطاعت میں نہیں آ جاتے، وہ جب تک صحیح معنوں میں عملاً وہ امت مسلمہ نہیں بن جاتے، تب تک یہ بات ممکن نہیں۔ فرقوں میں پڑے رہنے سے، پارٹیوں جماعتوں میں تقسیم ہونے سے، مسلمان اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ وحدت، وہ اخوت، وہ محبت پیدا ہو جائے گی، یہ ناممکن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو لہذا یہ بات اصول دین میں سے ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کا ہونا، ایک امیر کا ہونا، اور تمام مسلمانوں کو اس ایک امیر کی اطاعت میں ہونا، یہ لازم ہے۔ لہذا جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ بات واشگاف الفاظ میں وہی کی صورت میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ اس تفرقے کو، فرقوں میں تقسیم ہونے کو اللہ رب العزت نے کفر اور شرک کہا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اے نبی وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرق پیدا کیا، گروہ گروہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک ایسا عمل جس کو کرنے سے انسان کا تعلق، ایک مسلمان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول سے بے تعلق ہو جائے، ایسے عمل کو چھوڑ دینا جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری ہے، اور ایسے عمل کو کرنا اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ پوری دنیا میں جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی یہ حالت، ان کو اس گری ہوئی ذلت، رسوائی اور پستی میں پڑے دیکھتے ہیں، تو بڑا رنج اور دکھ ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جس بنیاد پر آج مسلمان پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جب سے مسلمان اس تفرقے کا شکار ہوئے، اس پارٹی بازی اور جماعت سازی کا شکار ہوئے، مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہو گئی، مسلمان دنیا میں بے وقت اور ذلیل ہو گئے۔ آج ان کے پاس تامن ریاستیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دنیا میں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب اس کی یہ بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا فرقہ واریت کا شکار ہونا ہے۔ اب دوسرا سوال کہ بھائی یہ محبت، اخوت اور وحدت کس طرح ممکن ہے دوبارہ سے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے؟ تو سر اس کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ تمام کلمہ کو اس حقیقت کو سمجھ کر، تسلیم کر کر اس فرقہ واریت سے جان نہیں چھڑاتے اور دوبارہ سے ایک جماعت نہیں بنتے، تب تک ان کو اس رسوائی سے نکالا نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس فرقہ واریت کو ترک کر دیں، ہر قسم کی مذہبی، سیاسی اور
ایک جماعت بن جائیں، ایک امت بن جائیں، امت مسلمہ بن جائیں، اور ایک امیر کی قیادت میں جو ہے وہ آ جائیں۔ جب وہ ایک جماعت بن جائیں گے، ان کے اندر وہ محبت، وہ اخوت اور وہ وحدت دوبارہ سے پیدا ہو جائے گی۔ لہذا ایسا عمل جو اللہ کی نافرمانی پر منحصر ہو، وہ کرنے سے کس طرح ممکن ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ محبت، اخوت اور وحدت پیدا ہو جائے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ لہذا اس کی واحد ایک ہی شرط ہے کہ مسلمان اس فرقہ واریت کو ترک کریں، ان مذہبی اور سیاسی جماعتوں سے چھٹکارا حاصل کریں صحیح معنوں میں، اور ایک امت بننے کی کوشش کریں، ایک جماعت بننے کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول کی جماعت بننے کی کوشش کریں، امت مسلمہ بننے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کی ضمانت ہے کہ ان کے اندر انشاءاللہ دوبارہ سے وہ محبت، اخوت اور وحدت جنم لے گی، اور پھر یہ سب مل کر اس فرض منصبی کو جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو دیا کہ اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنا، یہ وہ ایک جماعت بن کر، وہ ایک قوت بن کر اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کر کر اپنے اس منزل کو پا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب تھا۔ اب میں ضمناً ایک بات اور جو ہے آپ سے اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ بھائیوں، آج سے 1400 سال پہلے حق کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ تھی وہ بت پرستی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا، تو میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں حق کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ بت پرستی تھی۔ اور آج کے دور میں اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں، عصر حاضر میں، حق کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ فرقہ واریت ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ میری طرح باقی بھی تمام مسلمان بھائی اس بات کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اور اگر یہ حقیقت انہیں سمجھ آ جائے تو اس فرقہ واریت کو ترک کر دیں اور واپس اللہ اور اس کے رسول کی جماعت میں واپس آ جائیں، اللہ کی فرما برداری کریں، ایک جماعت بن کر جو ہے اپنے مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کریں۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مدد نہ کرے اور انہیں اپنے منزل مقصود پر نہ پہنچائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔